عام طور پر ایک مقولہ مشہور ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، جس کا کوئی استاد نہیں، جس کا کوئی پیر نہیں، جس کا کوئی شیخ نہیں، جس کا کوئی رہبر نہیں، جس کا کوئی رہنما نہیں، اس کا رہبر و رہنما، اس کا پیر و مرشد، اس کا استاد، اس کا شیخ شیطان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا حی یا قیوم۔ السلام علیک یا خاتم النبیین، صلوات اللہ علیک یا خاتم النبیین۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر ایک مقولہ مشہور ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، جس کا کوئی استاد نہیں، جس کا کوئی پیر نہیں، جس کا کوئی شیخ نہیں، جس کا کوئی رہبر نہیں، جس کا کوئی رہنما نہیں، اس کا رہبر و رہنما، اس کا پیر و مرشد، اس کا استاد، اس کا شیخ شیطان ہے۔ اور مولوی اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کوئی مستند قول نہیں ہے اور یہ صوفیہ کرام نے ایسے ہی مشہور کیا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن جو چیز مشہور عوام میں ہو جاتی ہے نا، وہ کبھی بے دلیل نہیں ہوتی، اور خاص طور پر جس چیز کی نسبت صوفیہ کرام سے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو بات کی ہوگی بڑی تحقیق سے کی ہوگی۔ ہم آپ کے سامنے ذکر کے حساب سے ایک آیت پیش کرتے ہیں اور پھر آپ پر فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ جو انسان بے پیرا، بے استادہ، بغیر کسی رہنما کے ہے، اس کا رہنما شیطان ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے سورہ زخرف جو 43 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 سے 38 پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے صرف نظر کر لے، منہ پھر لے، اس کو چھوڑ دے، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور وہ انہیں راستے سے روکتے ہیں، اور وہ یہی گمان کیے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان، یعنی شیطان کے درمیان، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، پس تو بہت برا ساتھی ہے، اور آج کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی سود مند یہ بات نہیں ہوگی، جبکہ تم اپنی زندگی میں اپنے آپ پر ظلم ہی کرتے رہے۔ تم سب، یعنی تم اور تیرا شیطان جو تمہارے ساتھ تھا، اور جو بھی تم جیسے لوگ ہیں، سب اس عذاب میں برابر شریک ہو۔ تو آپ نے آیت ملاحظہ کی کہ جو اللہ کے ذکر سے صرف نظر کر لے، جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے، تو اللہ تعالیٰ خود اس پر ایسا شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ہر وقت اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، اس کا دوست بنا رہتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا،
اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا تو جو یہ میرا ساتھی ہے یہ میرے ساتھ اس لیے ہے کہ اس نے ذکر سے غفلت کی تھی، الرحمن کے ذکر سے منہ پھیر لیا تھا، صرف نظر کر لی تھی۔ تو یہ اس آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی انسان ذکر سے غفلت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی ذکر سے مراد کیا ہے وہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ ذکر سے مراد ہے اللہ 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 کا ذکر کرنا، اور ذکر سے مراد ہے قرآن پاک، اور ذکر سے مراد ہے نماز، اور قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی ذکر قرار دیا ہے اور ان کا نام رکھا ہے مذکر۔ تو ان ساری باتوں سے ثابت ہوا کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے، جس کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے، جس کا کوئی شیخ نہیں ہے جو اس کو قرآن سکھائے، جو اس کو حدیث سکھائے، جو اس کو ذکر سکھائے، جو اس کو اللہ کے راستے پر چلائے، جس کا کوئی استاد نہیں، تو اس آیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو اس کا شیخ استاد جو اپنا استاد خود بنا ہوا ہے نا، تو اپنا استاد خود نہیں بنا ہوا، وہ شیطان ہی ہے جو اس کا استاد بنا ہوا ہے، کہ اس راستے میں صرف اور صرف وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس کا کوئی پیر و مرشد ہو، جس کا کوئی استاد ہو، جس کا کوئی شیخ ہو، جس کا کوئی رہنما ہو، جو اس کو اس راستے پر چلائے، جو ذکر فکر کا راستہ ہے، جو درود پاک کا راستہ ہے، جو نماز کا راستہ ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کا راستہ ہے، جو عبادت کا راستہ ہے، جو عبادت کے راستے پر ایک انسان کو چلا کے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں گم کر دیتا ہے، تو یہ بغیر استاد کے ممکن نہیں۔ استاد کے ذریعے انسان اس راستے میں کامیابی اختیار کر سکتا ہے۔ تو صوفیوں کا مقولہ بالکل صحیح ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا شیطان ہی پیر ہے، شیطان ہی استاد ہے، شیطان ہی مرشد ہے، اور وہ اس دنیا میں نہیں دیکھے گا، وہ آخرت میں جا کے دیکھے گا۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، خوشحالی، زندگی وما عمر خضری آپ کو عطا فرمائے، آپ کی ازواج کو، آپ کی اولاد کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکر الحمد للہ رب العالمین۔